وہاں سے سامنے سے کوئی یزیدی آتا، یہ ایک کئی سینکڑوں پہ بھاری ہوتا، اس کی وجہ کیا تھی؟ خون میں حیدری خون تھا اور علی کا خون تھا۔ حضرت سیدنا قاسم حضرت امام حسن مجتبی کی شہزادے تھے۔ بولیے کن کے بیٹے تھے؟ امام حسن علیہ السلام کی شہزادے تھے۔ جب ایک ایک کر کی قربانیاں ہوتی رہی، شہادتیں ہوتی رہی، یہ قریب آئے، انہوں نے آ کہا کہ اے امام پاک، اے چچا جان، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے قربان ہو جاؤں۔ تو یہ سن کر امام پاک آپ فرماتے ہیں نہیں بیٹے، تو میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم بھی شہید ہو جائے۔ انہوں نے اس کیا کہ نہیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں، تو ٹھہر جاؤ۔ باہر آئے اور آ کر اپنی پھوپھی جان سے کہتے ہیں اے پھوپھی زینب، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں، تو آپ ذرا سفارش کر دیجئے۔ کہا بیٹے تو ہماری آخری نشانی ہے امام حسن کی، اس لیے تجھے نہیں بھیجتے۔ اور پھر دل میں خیال آیا، ذہن میں خیال آیا، وہ مجھے تو بابا جان نے امام حسن پاک نے گلے میں تعویذ پہنایا تھا اور کہا تھا کہ جب بڑی مشکل آئے نا، یہ تعویذ اتار کے اس کو کھول کے پڑھ دینا، تو اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے۔ اہل بیت اطہار کے خانوادے پر اپنے گلے سے وہ تعویذ نکالا، اتارا، اور سامنے لکھا ہوا تھا اے میرے بیٹے قاسم، جب بڑی مشکل آئے اور اہل بیت اطہار کا خاندان کربلا کے میدان میں پہنچے اور میرے بھائی حسین کو تیری ضرورت ہو تو جان کی فکر نہ کرنا، ان پہ قربان کر دینا، قربان کر دینا۔ وہ تعویذ لیے، چہرے پہ مسکراہٹ لیے، امام پاک کی طرف جا کے دیکھے، یہ دیکھیں جی بابا جان کا رکا میرے گلے میں تھا تعویذ کی صورت میں، تو آپ اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اور یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضرت سیدنا قاسم کو وہ دستار پہنائی جو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے علی مرتضیٰ کو پہنائی، ان کو دستار پہنا کر تیار کر کے، اور یہ رسول پاک کا شہزادہ کربلا کے میدان میں پہنچا، اور یہاں حضرت امام حسین پاک اپنے ایک اونچی ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، چھوٹی سی پہاڑی پہ کھڑے ہو گئے، اور جنگ دیکھنے کے لیے کہ قاسم کیسے لڑتا ہے۔ اور سامنے سے بدبخت یزید کی طرف سے بندے کا نام تھا، فوجی کا، اس کا نام تھا ارزق، اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، امام پاک نے اسے قتل کر دیا، پھر دوسرا آیا اسے قتل کر دیا، پھر تیسرا آیا اسے قتل کر دیا، کے بعد 4 بیٹے اس بدبخت کے حضرت قاسم نے قتل کر دیے، اور پھر وہ آیا میدان کے اندر خود بدلہ لینے کے لیے۔ تو امام قاسم نے فرمایا کہ تجھے تو تیری جس پہ تو گھوڑے پہ بیٹھا اس کی زین کھلی ہوئی ہے، تجھے تو اس کی بھی خبر نہیں، تو میرے ساتھ لڑنے آیا۔ اس نے جب نیچے ہو کے دیکھا تو آپ نے اوپر سے وار کر کے گردن اتار دی، فرمایا یہ جنگ کے اصول صرف تمہیں نہیں آتے، ہمیں بھی آتے ہیں۔ اس کی گردن اتار کے رکھ دیا آپ نے۔ اور یہاں تک کہ کوئی خاندان رسول کا ایسا شہزادہ نہ تھا کہ ایک کے بدلے میں ایک آتا وہ ہار جاتا، نہ، وہ تو کبھی کامیاب نہ ہوتے اگر ایک کے بدلے میں آتا۔ دور سے تلواروں کی وہ تیروں کی بارش کرتے اور جھنڈ بن کے آتے جانوروں کے، اور آ کر حملہ کرتے مل کے سارے، اور پھر وہ شہید ہوتے۔ میں نے 2-3 دن پہلے پڑھا کہ جن گھوڑوں کے ساتھ یزیدی فوج جنگ کر رہے تھے، اس کے ایک جسے کہتے ہیں پاؤں کو، گھوڑے کے پاؤں کو کہتے ہیں ٹاپ، اس کا ایک کا وزن ہوتا ہے، وہ ایک خاص قسم ہے گھوڑے کی، 25 کلو اس کا وزن ہوتا ہے گھوڑے کے ایک کا۔ تو 4 کا کتنا ہو گیا بولیے؟ 100۔ اور حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بابا حسین کو اٹھانے کے لیے گیا، آپ کے جسم کی ایک بھی ہڈی ایسی نہ تھی جو سلامت ہوتی، ایک بھی ہڈی ایسی نہ تھی جو سلامت ہوتی، کیونکہ ایک بھی خاندان کا فرد ایسا نہیں ہوتا تھا جو شہید ہو اس پہ گھوڑے نہ دوڑائے جائیں۔ شہید کرنے کے بعد اوپر سے گھوڑے دوڑاتے، بگاتے اوپر گھوڑے، اور جسم کے ساتھ حضرت، یہاں تک کہ حضرت قاسم کے جو جسم تھا، آپ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے سارے۔ امام پاک، امام حسین پاک یوں لے گئے، اپنا چادر لے گئے اور چادر بچھا کے آپ کے سارے ٹکڑے جسم کے جمع کر کے لا کے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو لا کے
ان کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ یہ ہمارا ایک اور شہزادہ آ گیا. اور جب ایک ایک کر کے شہزادوں کے جسم آتے جسم یا گھر تو سارے سجدہ کر کے کہتے مولا تو نے ہماری قربانی قبول کر لی. سبحان اللہ. تو نے ہماری قربانی قبول کر لی. صاحبان محترم اس طرح ایک ایک کر کے حضرت وہب بن عبداللہ قلبی جن کی شادی 15 دن ہوئی تھی پہلے, انہوں نے بھی اپنی جان امام حسین کے نام پہ قربان کر. یہاں تک کہ حضرت زینب رضی اللہ علیہ السلام کی بھی جتنے شہزادے تھے آپ کے ساتھ ساتھ جتنے اہل بیت طاہر کے فرد تھے نوجوان سب کو شہید کر دیا گیا. فقط ایک بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سوائے آپ کے باقی سب کو شہید کر دیا گیا. اور حضرت علی اکبر جن کی صورت شکل مدینے والوں سے پوچھو کس کی طرح ملتی تھی تو مدینے والے کہتے ہیں کہ وہ ہم شکل مصطفیٰ تھے. وہ ہم شکل مصطفیٰ سے. امام حسین کے غم میں رونے کا ان کا ذکر سن کے رونے کا کچھ دوست پوچھتے ہیں اور ابھی بھی کئی کہ شاید اس میں رونے کا کیا حکم ہے, تو اس میں رونا منع نہیں ہے, یہ سنت مصطفیٰ ہے. غم حسین میں رونا بولیے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لے کے دیکھ کے پیار کرتے کرتے آقا مسکرا رہے ہیں اور کبھی چہرہ چومتے کبھی رخسار چومتے اور پھر کبھی گلا چومتے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی عرض کرتی ہیں ابا جان ماتھا چومنا تو سمجھ میں آتا ہے, رخسار چومنا تو سمجھ میں آتا ہے, یہ نانا جان اپنے نواسے کو یہ گردن پہ کیوں چوم رہے ہیں؟ تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا ایک دن آئے گا میری امت کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اس میرے حسین کی گردن پر تیر بھی چلائیں گے اور نیزے بھی چلائیں گے. اور آنکھوں سے آنسو جاری. میں آپ کو حال سناؤں, ابھی تھوڑی دیر تک سناتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کے ساتھ اپنے اتنے آنسو بہائے. اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جس روز سرکار دو عالم جس روز امام علی مقام امام حسین کی شہادت تھی میں نے خواب میں دیکھا سرکار دو عالم علیہ السلام کو حضور علیہ السلام تشریف لائے میرے خواب کے اندر اور آپ کے جسم کے اوپر بھی مٹی تھی, آپ کی داڑھی کے اوپر بھی مٹی تھی, آپ کے سر کے اوپر بھی مٹی تھی اور آنکھوں سے چما چما آنسو جاری ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو میرے آقا فرمانے لگے اے ام سلمہ میری امت نے کلمہ پڑھتے ہوئے میرے حسین کو شہید کر دیا. کلمہ پڑھتے پڑھتے حسین کو شہید کر دیا. صاحبان محترم حضرت امام علی اکبر کی بات کرتے کرتے زیادہ دور نہ چلیں تو یہ وہ تھے کہ جن کی شکل حضور پاک علیہ السلام کی طرح تھی, انہیں ہم شکل مصطفیٰ کہتے ہیں. میں تمام ایسی ایک کر کے اگلے جمعہ بیان کروں گا. میں فقط ایک یا دو باتیں کر کے اب اجازت چاہتا ہوں, وقت میرا مکمل ہو گیا. میں یزید کے دربار کی بات سناتا ہوں آپ کو. جب وہ دربار لگا بدبختوں کا دربار لگا, مقدرات عصمت تشریف لائی اور ساری رات یزید کے دربار کے باہر کھڑی رہی. رسول پاک کی شہزادیاں سیدہ فاطمہ الزہرا کی شہزادیاں باہر کھڑی رہی. یزید نے کہا کہ ابھی میں شطرنج کھیل رہا ہوں, انہیں باہر کھڑا کرو, میں صبح اپنے دربار میں ان سے ملوں گا. سروں کے اوپر وہ نیزوں کے اوپر سر تھے اور بی بی سکینہ اور حضرت سیدہ زینب اور یہ ساری شہزادیاں, امام حسین پاک کی اور بیٹی بھی تھی, ان کا نام بھی فاطمہ تھا, فاطمہ بنت حسین, وہ بھی باہر کھڑی رہی اور ساری باہر کھڑے رہی. صبح دن چڑھا اور یزید کے دربار کے اندر سب کو دیکھا, ایک ایک کر کے پوچھا یہ کون ہے؟ یزید پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ بتاتے یہ زین العابدین ہے. یہ کون ہے؟ بی بی زینب ہے. یہ کون ہے؟ اور ایک چھوٹی شہزادی کو دیکھا تھا یہ کون ہے؟ تو جب پوچھا نا یہ کون ہے
تو وہ چھوٹی سی شہزادی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کو چھپا دی تھی، اپنے چہرے پہ صرف چہرے کو چھپائی تھی۔ یہ چہرہ کیوں چھپاتی ہے؟ یہ کون ہے؟ پھر وہ بار بار اپنا چہرہ چھپائے، کبھی امام زین العابدین کے پیچھے چھپ جائے اور کبھی بی بی زینب کے پیچھے چھپ جائے۔ یزید نے کہا اس کو سامنے کرو، یہ بچی کون ہے؟ بولتی کیوں نہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ یہ کون ہے؟ تو امام زین العابدین نے تیسری مرتبہ پوچھنے پہ کہا کہ بدبخت یزید وہ کیسے بولے، اسے بولا نہیں جا رہا، اس کے گلے میں جو رسی ہے وہ بڑی تنگ ہے، اس رسی کو تھوڑا سا کھول دو۔ پھر وہ جواب دے۔ حضرت امام زین العابدین کی بات سن کے یزید نے کہا اس کی رسی کا ذرا ہلکی کر دو۔ ایک فوجی آگے بڑھا اور رسی کو کھولنے کے لیے، تو وہ بھاگ کے حضرت امام زین العابدین کی گود کی طرف آ گئی۔ تو اس نے کہا کہ یہ اب ادھر کیوں چلی گئی؟ تو بی بی زینب بولی کہ اے بدبخت، یہ رسول پاک کی شہزادیاں ہیں، ان کے اندر فاطمہ الزہرا کا دودھ ہے، کوئی بدبخت انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو کیا سوچتا ہے کہ تیرے فوجی کے ہاتھ نہیں لگ جائیں گے جو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی پھر رہی ہے؟ کہا امام زین العابدین سے آپ خود ہی کھول لو۔ امام زین العابدین نے ان کی رسی کھولی تو کہا بیٹا تو کون ہے؟ اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہے؟ چھوٹی سی امام حسین کی شہزادی آگے سے جواب دیتی ہے بدبخت تجھ سے چہرہ نہ چھپاؤں تو اور کس سے چھپاؤں؟ بتا تو صحیح، تجھ سے بڑا کوئی بدبخت ہے کہ جس سے چہرہ چھپایا جائے؟ بتا۔ اس نے کہا اچھا اے سکینہ بتا پھر کہ کیسا منظر رہا، کیسا حال رہا، میں نے کیا کچھ کیا؟ تو امام سیدہ سکینہ کہتی ہیں کہ جو تو نے کیا وہ تو تجھے پتا ہے، کل جو حشر قیامت کے دن ہماری طرف سے ہوگا نا وہ بھی یاد رکھ۔